فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. تو آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ معاشی طور پہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اب 2022 کی نسبت بہت بہتر ہے. اور اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جس کو کہتے ہیں فچ. تو فچ کی ریٹنگ ہوتی ہے اور وہ لانگ ٹرم بھی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فچ نے پاکستان کی لانگ ٹرم ریٹنگ جو ہے اس کو سی پلس سے اٹھا کر بی مائنس کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی سٹیبل ہے. سٹیبل آؤٹ لک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں حکومت جو جس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چل رہی ہے، جس طریقے سے اپنی ادائیگیاں کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اگرچہ ایک عام آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اتنی بہتر نہیں ہوئی ہے، وہ ایک سچی بات ہے. اس میں حکومت کو مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی یہ جو لوگوں کے لیے روزگار، فیکٹریز یا اس طرح کے معاملات، اور اسپیشلی یہ جو بجلی کی اتنی قیمت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ معاشی طور کے اوپر وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی میں نے اپنے سارے بل ادا کر دیے، میں نے اپنی ساری قسطیں دے دی، میں نے اپنے سارے کرائے دے دیے، میں نے اپنی سارے معاملات جو ہیں وہ ٹائم پہ ادا کر دیے. تو وہ اس سے آپ کی صورتحال، تو پاکستان کے بارے میں ابھی فچ جو کہ بڑی انٹرنیشنل مانی ہوئی ریپیوٹیڈ ایجنسی ہے، تو فچ ریٹنگ کے مطابق پاکستان جو ہے اس کی بی مائنس وتھ اسٹیبل آؤٹ لک ہے. تو اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو حکومت نے اپنے خرچوں کے اوپر کنٹرول کیا، دوسرا اس کے اوپر حکومت نے جو اپنے قرضے تھے ان کو مینیج کیا، تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کچھ ایسی پالیسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جس سے یہ جیسا ٹیکس کا نیٹ بڑھانا، اور اسپیشلی یہ جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں اپنی ریکارڈ ترسیلات بھیج رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت جو ہے وہ کافی بہتر ہوگی ہے 2022 کی نسبت. لیکن اس کے ساتھ جیسے ہی یہ معاشی صورتحال بہتر ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کی کوئی رپورٹ آتی ہے، تو پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ جو عسکری ذرائع ہیں یہ جو ہے حکومت کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صدر پاکستان جو ہے وہ ہٹ جائیں گے، اور صدر پاکستان کی جگہ جناب وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی عسکری قیادت جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گی. تو یہ ساری کہانیاں اس لیے پیش کی جاتی ہیں تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو مطلب ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ خطرات بڑھیں، ان کو لگے کہ ایسے جیسے سب چیزیں چینج ہونے لگی ہیں. تو یہ ایسے پروپیگنڈے کو بالکل رد کریں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی عسکری ذرائع جو ہیں وہ حکومت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں یا حکومت میں کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کے ٹائٹ کنٹرول کی وجہ سے صورتحال بہتر ہونا شروع ہو. آئیڈیل میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ 2022 سے وہ کافی بہتر ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ یہ جو پیپلز لبریشن آرمی ہے چائنا کی، تو ان کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل وانگ گینگ جو ہیں وہ آئے پاکستان، اور انہوں نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی. یہ ملاقات جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے جو ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں وہاں پہ ہوئی، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ باہمی انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی، جو علاقے کی سیکورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور ساتھ اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ایئر پاور ہے اس میں چائنا اور پاکستان کو مل کے مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال ایئر چیف مارشل جو ہیں ظہیر احمد بابر سدھو، انہوں نے چائنیز ڈیلیگیشن کا بھرپور استقبال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ایئر فورس اور چائنا کی جو ایئر فورس ہے ان کے درمیان ٹریننگ، ٹیکنالوجی اور آپریشن ڈومین میں بہترین کوآپریشن موجود ہے. اور ساتھ دلچسپ بات یہ تھی کہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز کی ایک ٹرم استعمال کی ایئر مارشل اورنگزیب نے، اور جو بڑی مشہور ہوئی اور جس کے اوپر انڈیا میں بڑی ڈسکشن ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا کہ جی فضائی جنگ جو ہے وہ چینج ہوگی. میں نے اگلے دن آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نان کانٹیکٹ کائنیٹک آپریشنز ہیں، نان کانٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو فوجیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، دو ایئر فورسز ایک دوسرے کی فضائی حدود نہیں کراس کرتی، لیکن دور رہ کے، اب کیونکہ لانگ رینج میزائلز ہیں، وہ ان میزائلوں سے جس طرح ایک دوسرے کی ایئر فورس کو نشانہ بناتی ہیں، اس میں پاکستان نے یہ جو ٹرم استعمال کی ملٹی ڈومین آپریشنز. تو ملٹی ڈومین سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے میں ابھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کے ذریعے بات کر رہا ہوں، پھر ایک اور سلسلہ ہے کہ میں موبائل کے ذریعے بات کر سکتا ہوں، پھر ایک اور سلسلہ ہے کہ جی ہم فزیکلی بات کر سکتے ہیں. تو یہ ملٹی ڈومینز ہیں کہ بھئی کئی جگہوں پہ رہ کے آپ بات کرتے ہیں. تو ایئر فورس کی ٹرم میں ملٹی ڈومین میں الیکٹرانک وارفیئر، سیٹلائٹ امیجری، پھر اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ جو جہاز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، رڈار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ جو ساری پوری ایئر فورس کی ڈومیننس ہے، تو اس میں پاکستان نے نہ صرف یہ کہ 2019 میں پلوامہ میں اپنے آپ کو منوایا، بلکہ 2025 میں یہ جو آپریشن سندور
اور بنیاد المرصوص تھا، اس میں بھی پاکستانی ایئر فورس نے اپنا لوہا منوایا، اور اسی وجہ سے اب جو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ملک آ کے پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب یہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں آپ نے یہ جو اتنی زبردست سینرجی قائم کی ہے، تو اس کے اوپر پاکستان اور چائنا نے اپنی یہ جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے کہ جس کو وقت نے مضبوط کیا ہے، اس کو بڑھانے کی بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ تیسری خبر جو میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر، ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں لیفٹیننٹ جنرل سجافری سجم سدین، منسٹر آف ڈیفنس ہیں جو انڈونیشیا کے، اور ان کے ساتھ پورا ڈیلیگیشن تھا کہ جس میں ان کے تمام شعبوں کے لوگ تھے کہ جو آرمی، ایئر فورس، دیگر لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو ایک بڑی اہم ملاقات تھی جس میں انڈونیشیا کے منسٹر آف ڈیفنس اور پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو ہے، انہوں نے پاکستان آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر بیٹھ کے تو آپس میں دفاعی تعاون کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات چیت کی کہ کس طریقے سے علاقے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور اس میں دونوں ملکوں کی افواج جو ہیں وہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ تو جو انڈونیشیا کے وزیر دفاع تھے، انہوں نے پاکستان کی جو پاکستان آرمی کی کوششیں ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کو بڑا سراہا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی انڈیا نے پوری کوشش کی مختلف فورمز کے اوپر کہ کسی طریقے سے پاکستان کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دلوا سکے، لیکن وہ ناکامیاب ہوئے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جی آپ کے اپنے یہ جو انڈونیشیا کے وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو چائنا کے چیف آف ایئر اسٹاف تھے وہ مطلب پاکستان میں تھے۔ تو دیکھیں یہ چائنا کی ایئر فورس پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ بات کر رہی ہے، انڈونیشیا کے وزیر دفاع جو ہیں پاکستان کی سینئر آرمی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا امیج ہے، تو اس پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان بہادر افواج کے ذریعے ہمارے جو دفاعی تعاون ہے وہ دیگر ملکوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑی شکست جو انڈیا کو ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ ڈی ہائفن ہو گئے ہیں ہم تو آگے بڑھ گئے ہیں، پاکستان اب ہمارا مسئلہ ہی نہیں رہا، ہمیں پاکستان کے ساتھ جوڑ کے نہ دیکھیے۔ تو اب نہ صرف یہ جڑ گئے ہیں بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی ریل کے انجن کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور پچھلے ڈبے اب جو ہے نا وہ انڈیا کے ہیں، تو اگلے ڈبے جو ہیں وہ جو انجن ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان ہے۔ تو اینی ویز ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری یہ بہادر افواج اسی طرح پاکستان کی حفاظت کریں، اور ساتھ ساتھ کہ یہ جو ہماری سویلین حکومت ہے کہ جو فچ ریٹنگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اللہ کرے کہ پاکستان اسی طریقے سے ترقی کرے، اور یہ سب مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر صورتحال جو ہے وہ لے کے آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تو ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو اپنے فونوں پہ بتاتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا چیلنج جو آگے آ رہا ہے اور جو میرا خیال میں کہ انڈیا کو بھی فیس کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اس کا کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں۔